دو ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی، پھر وہ مقدر ہو جائے گی۔ اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا۔ ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں۔ دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے۔ دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں، تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے۔ اور وہی ہوا۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا۔ ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اور یوں آلموسٹ 9 سے 10 سال ان کے جیل میں کٹ گئے، یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا۔ ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا۔ مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رعایا ہے، کہ 7 دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ نیل سے نکل کے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں۔ اب یہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری خواب تھا۔ اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے، سب کے سب عاجز آ گئے۔ تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی، وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا، اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے۔ اور یاد کب آیا؟ دیکھیں 9-10 سال کے بعد۔ اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا۔ تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آؤ یہاں پہ۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے۔ بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے ہے کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے 7 ایئرز قحط سالی کے، جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی۔ 7 سال تک بارش نہیں ہوگی، اور ان 7 سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے 7 سالوں میں خوب پیداوار ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کے ان عورتوں نے اندر کیا۔ پھر بہرحال وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا، عورتوں نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس، اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دیں، میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا، یہ سٹوریج کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ یوں گندم خراب نہیں ہوتی، سال ہر سال آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے۔ اب وہ قحط سالی صرف مصر تک نہیں تھی، شام تک بھی پھیل چکی تھی، اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ ان تو سوچے نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا، کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے، اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں۔ اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں، ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا۔
اور وہ بیٹا سامنے تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو, لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سامان میں تمہیں دیتا ہوں, اگلی بار اس بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا. ظاہر ہے کسی بہانے سے تو بلانا تھا نا. اور واپس جب پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے, اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو بھی تھا, کوئی کاٹن لے کے گئے تھے, اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا, وہ واپس کر دی ہے. تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں, وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے. تو ان کا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے, وہ واپس نہیں آیا, اس کو تو میں اب ہلاک نہیں کروں گا. ان کا ابا جی پھر بھوکے ہی مریں گے. آپ کون سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں گے؟ ہاں تو اور کیا ہے, گندم کے لیے انبیاء ان کی اولادیں. اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے. تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہا ہے. اب بڑی فاقے آ رہے ہیں کہ کیا کریں. ان کا ٹھیک ہے بس دوسرا بھی اب دیتا ہوں. اور پھر اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے. انہیں پتا چل گیا کہ ابھی بھی میری آزمائش باقی ہے. میں نے یوسف کو بنیامین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا, ابھی بھی وہ والی کامل توحید جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا, جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے, ایکسٹرا آرڈنری, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اس کا بھی اعلیٰ ترین درجہ. تو انہوں نے کہا بہرحال مجھ سے پکا عہد کرو کہ اس بھائی کو واپس لے کے آؤ گے یہاں تک کہ سارے قتل ہو جاؤ, پھر تو معافی ہے, ادروائز تم لوگ زندہ واپس آئے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. ان کا جی ابا جی عہد کرتے ہیں, جی میں فکر ہو جائیں آپ, ایسے ہی ہوگا. لے گئے. اب وہاں تو یوسف علیہ السلام نے پلان کیا تھا, جاتے ہی انہوں نے بنیامین کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گم شدہ بھائی یوسف ہوں, بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ لیں فوت ہی ہو چکے تھے. اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا تم نے, میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا کیونکہ بادشاہ کے قانون میں تمہیں روک نہیں سکتا. تو اس کے لیے قرآن میں الفاظ ہیں کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی, ایک ہیلا سکھایا کہ وہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ تھا جو بنیامین کے سامان میں انہوں نے واپسی پہ رکھوا دیا, اور جب وہ واپس جانے لگے تو پیچھے سے آواز لگائی گئی قافلے والوں تم چور ہو. اور یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل میں چوری کی سزا یہ ہے کہ وہ شخص پھر غلام بن جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے. ان کا بتاؤ اگر کوئی چور نکلا, ان کا جس کے سامان میں نکلا وہ آپ رکھیں اس بندے کو. تو انہوں نے مختلف جگہ سے شروع کیا, بنیامین سے سٹارٹ نہیں کیا ورنہ تو پلان ڈسکلوز ہو جاتا. الٹیمیٹلی بنیامین کے سامان میں سے نکلا. تو انہوں نے کہا اس کا بھائی بھی اسی طرح چور تھا, اندازہ کریں ہر جگہ وہ ٹھونگ مارتے سن حالات. تو اچھا یہ پھر ایران والوں نے اس فلم میں کھولا ہے کہ وہ کس چوری کی طرف اشارہ کر رہے تھے. وہ یوسف علیہ السلام سے ان کی پھوپھی بڑی محبت کرتی تھی, وہ لے گئی تھی اور وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا فلاں قیمتی کپڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے, حالانکہ وہ چوری نہیں ہوا تھا, اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامان سے انہوں نے ریٹریو کیا, اور اس کے بدلے میں یعقوب علیہ السلام کو کچھ عرصہ اپنے اس بیٹے کو اپنی بہن کے پاس چھوڑنا پڑا. تو یہ ان کو کلک کر گیا آئیڈیا, یہی والا آئیڈیا انہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر بھی اپلائی کیا, اور ان کے بھائیوں کا بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ اس نے تو بچپن میں اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا, حالانکہ اس نے چوری نہیں کی ہوئی تھی, نہ ادھر چوری والا معاملہ تھا. بہرحال ان میں سے ایک بھائی نے کہا بھائی میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا, میں تو ابے سے عہد کر کے آیا ہوں کہ بھائی میں تو اپنے بھائی کی یاد میں ادھر ہی رہوں گا جب تک کہ کوئی معاملہ نہ ہو. تم لوگ جاؤ نا ذرا اور جا کے ابا جی کو ساری صورتحال بتاؤ, اور بتاؤ کہ تمہارا یہ بیٹا چور نکلا ہے اور ہم لاکھ قسمیں کھائیں آپ نے ماننا نہیں ہے. تو وہ چلے گئے واپس. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط روانہ کیا, ریکویسٹ بھیجی عزیز مصر کو. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ہی ہے, اور وہ بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس فلم میں فلمایا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ اگلی دفعہ واپس آئے, انہوں نے کہا ہمارے ابا جی تو پہلے ہی نابینا ہو چکے ہیں, اب یہ دو جدائیاں کیسے برداشت کریں گے, آپ رحم کریں, ہم پہ ترس کھائیں. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ ساری باتیں اس وقت نہیں یاد آئی, تمہیں یاد نہیں تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا.
تو وہ جب سٹوری انہوں نے بیان کرنی شروع کی تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے. انہوں نے پوچھا آپ یوسف ہیں؟ ان کا ہاں. دیکھو اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں. انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی گرفت نہیں ہے. شیطان نے یہ ہمارے درمیان جدائی ڈالی تھی، کیونکہ اتنے بڑے منصب تک پہنچنے کے لیے تکلیف بھی تو کاٹنی پڑتی ہے نا. حسین بننا کوئی سوکھا تو نہیں ہے. جنتی نوجوانوں کا سردار بننا ہے تو پھر قربانی تو دینی پڑے گی. اور انبیاء کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قربانی سے گزر کے ہی آپ مقام حاصل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتائی ہے یہ بات، جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ ملو، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس کرے گا. اور یوں وہاں سے ایک قاصد نکلا، وہ کرتا لے کے یوسف علیہ السلام کا. قرآن کے الفاظ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو، ہوئی المحند اور المفند، قرآن میں الفاظ ہیں یہ، یعنی یہ نہ سمجھو کہ میرا دماغ سٹھیا گیا ہے، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا یوسف کی خوشبو اس وقت نہیں آئی جب وہ بک کے جا رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا. ادھر اللہ نے یوسف کی خوشبو، بہرحال وہی بشارت لے کے آیا، آنکھوں کو لگائی، بینائی واپس آ گئی، اور ساتھ خط آیا کہ اب آپ واپس آئیں، یہاں پہ میرے پاس آ جائیں اور بنی اسرائیل کو شفٹ کریں. وہ سارے ود فیملی وہاں شفٹ ہوئے. وہاں یوسف علیہ السلام آل نال تھے، انہوں نے ایک قطع زمین ان کو دیا، اور یوں بنی اسرائیل وہاں پہ آباد ہو گئے. اور پھر حکومتی لیول پہ رہے، یہاں تک کہ وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ غالب آئی اور ان کو غلام بنا لیا گیا، جو کسی زمانے میں بادشاہت انجوائے کر رہے تھے. اور پھر ان غلاموں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور فرعونیوں سے نجات دلوائی، ایک منجی اور ہادی بنا کے. اور پھر وہ جاتے ہوئے المستدل علاقے میں آتا ہے. یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب کبھی بنی اسرائیل یہاں سے شفٹ ہو تو میری لاش بھی لے جانی ہے. پھر وہ لاش بھی لے گئے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ پورے کا پورا ایک معاملہ تھا. اور پھر وہ آخر میں وہی ہوا کہ سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے. ان زمانوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، اور اس امت میں حرام ہو گیا. ابو داؤد میں اور ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب. ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا مجھے سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہوں؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں. اور یہ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو سجدہ عبادت نہیں کیا، سجدہ تعظیمی تھا. ان زمانوں میں ٹو باؤ ڈاؤن بھی ہوتا تھا، جھکا بھی جاتا تھا. ہمارے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو ختم نبوت فرمائی تو توحید بھی ایسی کامل کی ہے کہ اب یہ سب کی سب معاملات ختم. ختم نبوت کی برکت سے کشف، الہام، یہ سب کچھ ختم غیر نبی کے اوپر، سوائے بخاری مسلم میں ہے مبشرات، وہ بھی خواب. وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، نفس کی طرف سے. وہ تو وقت پورا ہوگا تو پتہ چلے گا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. باقی نبی علیہ السلام نے کہا اب یہ نبوت کی خبریں ختم ہو چکی. اگلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیا کرتا تھا غیر انبیاء کو بھی. اور اگلے زمانوں میں یہ بھی تھا کہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے توحید بھی اس امت میں کامل کی کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا، اور اب کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے. بل وہ سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ دیکھ لیں، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے وہ بچپن میں دیکھا تھا. سرکار وہ خواب جڑا دیکھا ہے وہ تعبیر ہوندے اس کا مزہ لوٹنے کے لیے 40 سال کی مشقت، جدائی، وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. وہ جو آخری سین انہوں نے فلمائے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جو ملاقات والا سین ہے، وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا جی.